The Hollow Men. We are the hollow men. We are the stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw. Alas! Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass, or rat's feet over broken glass in our dry cellar. Shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom remember us, if at all, not as lost, violent souls, but only as the hollow men, the stuffed men. We are the hollow men, we are the stuffed men. ہم خوکھلے اور خلوص سے عاری لوگ ہیں، ہم بھوسا بھرے انسان ہیں، لیننگ ٹوگیدر، اکٹھے جھکے ہوئے، ہیڈ پیس فلڈ ود اسٹرا، الاس، اور ہمارے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا افسوس. یعنی کہ آج کا انسان احساس اور درد سے خالی ہے، جو کہ صرف اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. کسی دوسرے کا احساس یا اس سے رغبت اس کے دل میں نہیں آتی. جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بے فائدہ ہے دوسروں کے لیے. انسان تھا خود کے جینے کے لیے، انسان نے سوچا. یہ نظم ٹی ایس ایلیٹ نے لکھی تھی جنگ عظیم اول کے بعد، جس میں اس نے انسانوں کے بارے میں حقیقت بتائی تھی. وی آر دا ہولو مین گائے فاکس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسے 1605 میں غداری کے الزام میں سولی لٹکا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے، اور ڈرائیڈ وائسز، ہماری خشک آوازیں. آواز کبھی بھی خشک نہیں ہوتی. یہاں پر دو مختلف کنسیپٹس کو، دو مختلف خیالات کو مرج کیا گیا ہے، جس میں خشک اور آواز. یعنی آواز کے اندر ہمیشہ موئسچر ہوتا ہے. یہاں پر شاعر اس خشک آواز کو بے روح آواز سے کمپیئر کر رہا ہے. اسے سلیس اردو میں صوت کہتے ہیں. اے صوت حاضر میں مجھے ڈھونڈنے والوں، میں لمحہ ہوں اور صدیاں ہوئی بیت چکا ہوں. When we whisper together، ہم اپنی آوازیں بے روح رکھتے ہیں جب ہم سرگوشی کرتے ہیں. گویا کہ تین لوگ بیٹھے ہوں، دو سرگوشی کر رہے ہیں تو تیسرے کے خلاف. اور یہ ہماری سرگوشیاں are quiet and meaningless، یہ بالکل خاموش اور بے معنی ہیں. کوائٹ یہاں پر آہستگی کے سینس میں آتا ہے کہ یہ ہماری سرگوشیاں بہت آہستہ اور بے معنی ہیں. یعنی کہ اس کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے دشمنی بانٹنے کے، سوائے لوگوں کو علیحدہ کرنے کے. کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایز ونڈ ان ڈرائی گراس، جیسے ہوا ہو خشک گھاس میں سرسراتی ہوئی. ہوا کبھی بھی خشک گھاس میں نہیں چلا کرتی، بلکہ ہوا تو موئسچر پرووائڈ کرتی ہے تازہ گھاس کو. یہاں پر خشک گھاس میں سے ہوا کا گزرنا یوں ہے جیسے دو مختلف چیزوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو جانا. یعنی جو احساسات ہمارے دل میں ہونے چاہیے تھے، ان کی جگہ دشمنیوں نے لے لی ہے. انسان انسان کا دشمن بن چکا ہے. اور ریٹس فیٹ اور بروکن گلاس، کہ جیسے گودام میں ٹوٹے شیشوں پر چوہوں کے پاؤں، بھاگتے ہوئے چوہے. ٹوٹے گودام کے شیشے اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ و جدل سیکھ لیا ہے، ایک دوسرے کو کاٹنا، ایک دوسرے کو مارنا سیکھ لیا ہے. اور اب اس کے باعث ہمارے ہاں کچھ نہیں بچا سوائے ویران جگہوں پر جیسے چوہے دوڑا کرتے ہیں، اور وہ ویرانی میں
اضافہ کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے شیشے بتاتے ہیں کہ یہاں سے وہ لوگ، وہ روحیں پرواز کر چکی ہیں جو انسان کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ ان اور ڈرائی سیلر، ہمارے خشک تہہ خانوں میں کبھی بھی خشکی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہاں تو سورج کی دھوپ یا کھڑکی میسر نہیں ہوتی۔ یہاں پر تہہ خانوں سے مراد شاعر کی انسان کا دل ہے، جس کے اندر خشکی چھا چکی ہے، دشمنی کی، نفرت انگیز جذبات کی، جس کے اندر محبت اب ختم ہو چکی ہے۔ تو شاید شروع سے اگر ہم اسے دیکھیں تو یوں کہتا ہے، ہماری خشک آوازیں ہوتی ہیں جب ہم آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، وہ خاموش ہیں اور بے معنی ہیں کہ جیسے ہوا چلتی ہو خشک گھاس میں، یا چوہوں کے پاؤں ٹوٹے ہوئے گودام کے شیشوں کے اوپر ویرانی کا سما پیدا کرتے ہوئے ہمارے تہہ خانوں میں۔ شیپ وداؤٹ فارم، ہماری ظاہری شکل بے صورت ہے، یعنی ہم جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور جو نہیں ہیں وہ ہم ہیں۔ شیڈ وداؤٹ کلر، اور ہمارے سائے ہیں بنا کسی رنگ کے، بنا کسی روپ کے، یعنی ہماری وضع کا، ہمارے رنگوں کا، ہمارے حقیقی رنگوں کا آج دوسرے انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، جس کے اندر محبت کے رنگوں کی جھلملاہٹ ہونی چاہیے تھی، اب نہیں ہے۔ پیرالائز فورس، قوتیں مفلوج ہو چکی ہیں، وہ محبت کے جذبات جو کہ انسان کو انس کی وجہ سے عطا کیے گئے تھے، کیونکہ انسان لفظ تو مبنی ہی انس پہ تھا، اس کا ماخذ انس ہے، جس کا مطلب ہے محبت۔ اسی لیے فرمایا گیا تھا، جس نے ایک انسان کو ہلاک کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو ہلاک کیا۔ اسی لیے خلیفہ نے فرمایا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن آج ہماری وہ چاہتیں، وہ محبتیں، وہ تشنگیاں، وہ مسکراہٹیں پیرالائز یعنی مفلوج ہو چکی ہیں۔ جیسچر وداؤٹ موشن، اور اشارے ہیں بنا حرکت کے۔ اب کوئی اشارہ نہیں ہے جو کہ کسی کو دکھ سکے، کیونکہ ہم ہمیشہ وہ اشارے کرتے ہیں جو کہ انسانوں کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی اور کو اس کا وہ اشارہ نظر نہ آئے جو کہ اس کے اندر دشمنی کی جھلک دکھاتا ہے، اور حالانکہ وہ اشارہ وہی کرنا چاہتا ہے جو کہ انسانوں کو بانٹتے ہیں، اسی لیے بنا حرکت کے اشارے کرنا سیکھ لیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو پار کر چکے ہیں موت کی وادیوں کو، اپنی ساکت ٹھہری ہوئی پتھر آنکھوں سے موت کی سلطنت کے پار جا چکے ہیں۔ Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, remember us، یاد کرتے ہیں if at all، اگر کرتے بھی ہیں تو یوں نہیں، not as lost violent souls، کہ ہم گمشدہ اور شدید جذباتی انسان تھے، یوں نہیں، بلکہ یوں کہ ہم ہی تو کھوکھلے انسان ہیں، اور ہم ہی خلوص سے عاری یعنی بھس بھرے انسان ہیں۔ یاد تو اسے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کچھ وقت بتایا ہو، تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جیتے تھے، جو ہماری دشمنیوں کی بھینٹ چڑھ کر موت کی سلطنت کے اس پار جا چکے ہیں، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں کہ ہم ہی کھوکھلے اور محبت سے عاری لوگ ہیں، ہم گمشدہ نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ موت کی دوسری سلطنت میں گئے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے نہ زندہ ہیں نہ مرے ہیں، بلکہ آج بھی قبرستان شہر خاموشاں میں ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں، تلاش کرتی ہوئی وہ جذبات جو محبت کے تھے، جو چاہتوں کے تھے، جو وقت انہیں میسر آیا اس میں وہ نہ دکھا سکے اپنے جذبات، اور آج انہوں نے
قبرستانوں کو آباد کیا خاموش روحیں بن کے۔ اس میں سوال آتا ہے کہ شاعر کیوں جدید انسان کو ہولو مین کہتا ہے، تو اس کا جواب آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ ہماری سرگرمیاں مشینی ہو چکی ہیں، ہم اصل انسان نہیں، ہم مشینی لوگ ہیں، ہم پیسے، طاقت، سٹیٹس کے پجاری ہیں، ہمیں لوگوں کی قیمت کا نہیں اندازہ، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم ان کے بارے میں با مقصد ہو کر کبھی نہیں سوچتے کہ ہم ہیں ہی کھوکھلے انسان اور کھوکھلی عورتیں۔ یہاں پر مین دونوں کو ریفر کرتا ہے، مرد و خواتین کو۔ اسی پوئم کی ایکسرسائز میں مزید جو کوسچنز ایڈ ہو سکتے ہیں، ان کے اندر یہ سوالات بھی ہیں کہ اس کا نظم کا عنوان کیا بتاتا ہے۔ نظم کا عنوان بتاتا ہے کہ انسان قدرتی زندگی نہیں جی رہا، بلکہ وہ تو کھوکھلی اور ایک جذبات سے عاری زندگی، سپرفیشل لائف جی رہا ہے۔ سٹفڈ مین کا کیا مطلب ہے؟ سٹفڈ مین کا مطلب ہے کہ جدید انسان زندہ نہیں ہے، ہاں وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کو مار رہا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہو، حالانکہ اس کے اندر سے محبتیں مر چکی ہیں۔ اس نظم کے آخری بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ ہم جدید سائنسی دور میں اپنی برتاؤ اور اپنی سرگرمیاں مشینی بنا بیٹھے ہیں، ہم اصل انسان نہیں ہیں، ہم مشین ہو چکے ہیں، ہم کھوکھلے ہیں، ہم ویسٹ لینڈ ہیں، ہم خود کو کیمیکل سے، ایٹم بم سے پروٹیکٹڈ یا محفوظ محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے خیالات کے بارے میں شور نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ نظم ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نظم میں ملاقات ہوگی بچوں۔ اللہ حافظ۔